اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ میں آپ کا مناظرہ اویس اقبال کے ساتھ دیکھا تھا، اور میں آپ کی زیادہ میں نے سنی ہوئی تو نہیں ہے، کیونکہ میں ویسے اہل سنت سے ہوں، لیکن میرے سامنے آپ کی آتی رہتی ہیں مناظرے تو میں دیکھتا رہتا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے، میرے ویسے بہت سارے کوشچن ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے ٹائم شارٹ ہے، تو میں آپ سے سیدھا کوشچن کرنا چاہوں گا. پہلا، اس مناظرے میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ ہم موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انفینٹ ریگریس میں نہیں جا سکتے. یہ بات کہیں سے شروع ہونی چاہیے اور کسی ایک کریٹر پہ ختم ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ وہ کریٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی اے کریٹر. تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کریٹر ہی خدا ہے اور اس نے کسی مقصد کے تھرو ہمیں بنایا ہے اور اس نے یہ آگے جو مذہب کا فلسفہ ہے، تو اس کو ہم کیسے پروو کریں گے؟ تو دیکھیں میرے بھائی، کہ جب پتہ چل گیا، ہم نے ثابت کیا کہ وہ ایک کریٹر ہمارا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جیسے ہم ایک مکان کو دیکھتے ہیں نا، آپ نے مکان ایک دیکھا بھئی، کیبن ہے یا مکان ہے جو بھی ہے، آپ کو شک ہی نہیں ہوتا اس کا بنانے والا ہے. شک نہیں ہوتا، یعنی شک ہی نہیں کرتے آپ نے. چالان کے ہم نے مکان کے بنانے والے کو نہیں دیکھا، ہم بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ ہے کہ اس کا بنانے والا ہے. تو اسی طرح اس کائنات کا بنانے والا، کیونکہ ہم نے کائنات کو دیکھا اور یہ کائنات نہیں تھی، وجود میں آئی ہے، تو اس کو کسی نے بنایا. اب جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا اس کے صفات کیا ہیں؟ اگر آج آپ نے میرے تقریر سنی ہوگی تو میں نے ان کے اللہ کے صفات کے متعلق کافی بات کی. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے جس نے یہ بنایا، کائنات بنایا نا، وہ بہت علیم ہے، بے نہایت علیم ہے. ذرہ ذرہ میں اس کی حکمت ہے، ذرہ ذرہ میں. حالانکہ جو چیزیں ہم اس کو شر بھی سمجھتے ہیں نا، اس میں بھی اس کا حکمت ہے. یعنی مثلا ارتھ کویک ہوتا ہے یا سیلاب آتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شر ہے. یہ لارجر اسکیم میں کرتا ہے کہ تو یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. وائرسز لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ وائرس، بیکٹیریا وغیرہ یہ شر ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا کے بغیر انسان مر جائے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ بیکٹیریا ہے تو ہم کھانا کھا سکتے ہیں. کچھ ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں چاہیے. بالکل. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جس نے یہ بنایا ہے وہ نہایت، اس کی علم کے انتہا نہیں ہے. اور دیکھیں ہم جو چیزیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نیچر میں، اللہ کی خلقت میں، جب ہم یعنی سائنس، ابھی ہم تو یہ کام نہیں کرتے، سائنسز کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں میں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم، کیونکہ ہم پوری ٹیم ہے انسانوں کی. تو یہ جب تحقیق کرتے ہیں نا، اللہ کی مخلوق میں جو کمپلیکسٹی ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ انفینٹ ہے، ختم نہیں ہونے والی. یعنی آپ ایک سیل کو اگر لے لینا، جتنا اس میں تحقیق کرتے جائیں مزید باتیں آ جائیں گی، ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ابھی ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہونے والی. جتنے 100 سال کے بعد مزید اسی ایک ہی سیل میں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور وہ سب سے چھوٹی زندہ جان والی جانور جو ہے وہ ایک سیل والے جانور ہوتے ہیں. ان کا اپنا جینز ہوتا ہے، ان کا اپنا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کیا بات ہے، ان کی نسل کیسے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیسے، زبان ہوتی ہے ان کی، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ختم. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ علیم ہے، اور جو علیم ہے، علم جو ہے نا، یہ زندہ کی صفات میں سے. علم کی صفت جو ہے نا، جس نے بنایا ہے. دیکھیں میں شعر کو پڑھتا ہوں، میں نے اقبال کو تو کبھی نہیں دیکھا نا، محمد اقبال جو ہے شاعر، علامہ اقبال صاحب، میں نے تو، لیکن میں ان کے شعر کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے کیا لگتا ہے، مجھے پتہ کہ یہ بہت ہی لائق شاعر تھے، ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس کے شعر کو جب میں پڑھتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے یہ لائق شاعر تھے. ایک شخص سونے کی چیزیں بناتا ہے، میں جب اس کی صنعت کو دیکھتا ہوں کہ بھئی اس نے انگوٹھا بنایا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لائق تھا یا لائق نہیں تھا. ایک شخص مثلا کیا ہے، فرض کریں وہ گڑی بناتا ہے، ہاتھ سے گڑی بناتا ہے، تو اس کی صنعت، اس کی فناوری میں، اس کے علم میں، اس کے ہنرمندی پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کے ہنر، اس فن میں اس کے کتنا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کا انتہا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے ہر چیز میں اس کی حکمت ہے. مثلا مختلف فروٹ ہم دیکھیں، سیب اس نے کیسے بنایا ہے، انار کیسے بنایا، وغیرہ وغیرہ. اچھا، دوسری بات ہے کہ جو چیز علم سے اس کی صفت کیا جاتا ہے، تو وہ بے جان چیزیں علم نہیں رکھتی، وہ زندہ ہوتا ہے. صرف زندہ چیزیں جو ہے نا علم رکھتی ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ خالق کون، یہ علیم بھی ہے، یہ حی بھی ہے، اس کی حیات ہے. اور لیکن اس کی حیات ہماری حیات جیسے نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، اس کا موت نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے وہ اس کی قدرت بے انتہا ہے. جس نے یہ دنیا بنائی ہے نا، اس کی طاقت انلمیٹڈ، انفینٹ ہے.
جس نے یہ کہکشان بنایا، اس کہکشان کو چھوڑیں، جس نے یہ ذرہ بنایا، ایک سیل بنایا کہ وہ سیل چھوٹا سا سیل ہے، وہی چیزیں مثلا ایک چھوٹی سی چیونٹی ہے، وہی چیزیں جو ایک ہاتھی میں ہے نا، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، چیونٹی میں بھی وہی ہے. قوت حازمہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، وہی جو ہاتھی میں ہے اس میں بھی ہے، لیکن مزید ظرافت کے ساتھ. تو اس کا انفینٹ کیا ہے؟ طاقت. ٹھیک ہے نا. تو یہ صفات جو ہے نا، یہ صفات لازمی بات ہے، یا ہمارا رب یا ہمارا اللہ ہے، وہی جو مذہب نے ہمیں بتایا. وہ اس سے پہلے کہ پہلے تو نہیں کہہ سکتے، وہی جو مذہب نے بتایا، عقل نے اس کی تصدیق کیا، اور اس کا کوئی اس میں شک کرنے کا، انکار کرنے کا کوئی فرصت ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور مزید صفات کی طرف اسی طرح اگر ہم بات کرتے جائیں تو بات آگے بڑھتی جائے گی. جی سر. اچھا، اس سے ملتا جلتا اسی طرح کا سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزوں کی ایکسپلینیشن نہیں تھی جب ہم بہت پریمیٹیو تھے، لائک آج سے 1000 سال پہلے بہت ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن نہیں تھی جو کہ آج کل ہے. اس لیے پرانے زمانے میں آگ کا بھی خدا ہوتا تھا، بارشوں کا الگ خدا ہوتا تھا، زوز تھے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے خدا تھے، زلزلے لانے والا اور خدا ہوتا تھا، اس طرح کے اور خدا تھے. جو وقت گزرتا گیا تو ہم نے جو فزیکل فینامینا آف یونیورس ہیں ان کی توجیحات پیش کر لی ہیں آہستہ آہستہ. جیسے ابھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں تو وہ ان کی موومنٹ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. اسی طرح بارشیں جو ہوتی ہیں، ویدر کس طرح چینج ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی توجیحات پیش کرتے جا رہے ہیں، تو جو پرانے لوگوں کے خدا تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. تو جس طرح ہم ان خدا جو جس طرح کے پیگنز کے خدا تھے، جس طرح کے پرانی سویلائزیشنز کے خدا تھے، ہم ان کو لے کے ایتھیسٹ ہیں. تو بیسیکلی جہاں تک سائنس ابھی تک نہیں پہنچی تو صرف وہیں تک خدا ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا بیسیکلی ایک سائنٹیفک اگنورنس جہاں تک ہے صرف وہاں تک خدا ہے، اور جو سائنٹیفک اگنورنس ختم ہوتی جا رہی ہے خدا آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس آرگومنٹ کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، پرانے زمانے کے لوگ آج سے 1000 2000 5000 10,000 سال پہلے چلے نا، ہم ایوولوشن پہ ایمان نہیں رکھتے. ہم ایوولوشن کو میں باطل سمجھتا ہوں، یہ بہت ہی احمقانہ اور بہت ہی یعنی اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. لیکن اس کی بحث الگ ہے. ہم ایوولوشن کو مان بھی لینا تو ایوولوشن یہ نہیں کہتا کہ 10,000 یا 20,000 سال اتنا عرصہ کافی ہے کہ انسان کا انٹیلیجنس وہ ڈیولپ ہو جائے، چینج آ جائے. یعنی یہ جو مدت ہے انسان کے مائنڈ اور برین کہ یہ حادثاتی طور پر، یہ تو سب کہتے حادثہ ہے نا، انسان بھی حادثہ سے بنا، کیڑے مکوڑے سے انسان بنا، کرتے اس میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ایئرز میں کروڑوں سال کے بعد انسان بنا. تو یہ چھوٹا سا جو عرصہ ہے جس کی آپ نشاندہی نہیں کریں کہ 5,000 سال پہلے مثلا لوگ، یا 3,000 سال پہلے، 2,000 سال پہلے فلان جگہ پہ لوگ آگ کی پیدائش عبادت کرتے تھے. تو یہ اتنا عرصہ 2,000 یا 3,000 یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسیوم کرنا کہ 2,000 سال پہلے والے لوگ بے وقوف تھے، یہ ایک نہایت حماقت ہے. خود ایوولوشن اس کی سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل صحیح ہے کہ اس 2,000 سال 3,000 4,000 سال ان کی معلومات، ان کی انفارمیشن دنیا کے متعلق کم تھی. یہ بالکل صحیح ہے. جو سائنسی باتیں ابھی لوگوں کو پتہ اس زمانے میں نہیں پتہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وقوف تھے، احمق تھے، وہ سوچنے سے قاصر تھے. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ پتہ چلا کہ وہ بلکہ، اور یہ کسی سائنٹسٹ کا نظریہ نہیں، کسی بایولوجسٹ کا نظریہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ سائنس کے بڑھنے کے ساتھ انسان کی کامن سینس بھی بڑھ گئی ہے. سن رہے نا ڈاکٹر صاحب، سائنس کے مزید بڑھنے سے ہمارا کامن سینس، ہمارا انٹیلیجنس نہیں بڑھا ہے، انفارمیشن بڑھ گیا ہے، ٹیکنیکس بڑھ گئے، ٹیکنالوجی بڑھ گئی. تو اب جب یہ پتہ چلا تو پرانے زمانے میں جو لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے وہ غلط تھے. اس زمانے میں بھی سب لوگ آگ کی پرستش نہیں کرتے تھے، سب بادل کی. وہ جو مشرک تھے، آج کے زمانے میں بھی ایسے مشرک لوگ آپ کو ملیں گے قبائل دور افتادہ علاقوں میں جو ان چیزوں کی پرستش کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. کرتے ہوں گے کیونکہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں، یا اگر کسی نے سکھانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے خود نہیں مانا کہ بھائی یہ آگ جو ہے، یہ آگ تو آگ ہے. اس زمانے میں بھی دیکھیں آپ 2,000 3,000 سال پہلے چلے جائیں، 4,000 سال پہلے چلے جائیں، بہت سارے دہریہ ہوتے تھے. یعنی اسی طرح ملاحدہ جو آج ہیں اس طرح ہوتے تھے. کہتے تھے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے، یہ مٹیریل دنیا، اس کا کوئی بنانے والا ہمیشہ سے تا ہمیشہ سے رہے گا.
یہ ٹائم جو گزر رہی لیل و نہار یہ ہمیشہ سے ہوا ہے, ہمیشہ تک رہا, اس کا کوئی بنانے والا نہیں. اس زمانے میں بھی یہ وہ بہت اسی طرح جیسے آج کی باتیں پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے. تو اس کے مقابلے میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے آگ کی پرستش کریں, ہم بادل کی پرستش کریں, فلان چیز کی پرستش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ اسی طرح تھے. اس زمانے میں بھی بہت سارے موحد لوگ تھے, بہت سارے موحد لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں کہ آگ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ خالق میرا نہیں ہو سکتا, سورج میرا خالق نہیں ہو سکتا, چاند بادل میرا خالق نہیں ہو سکتا. میرا خالق تو وہ ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا. میرا خالق تو وہ ہے جو اس نے تمام چیزیں زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے نا. جو جن لوگوں نے اپنا دین انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے لیا تھا, ان کے متعلق ان کے وہ اور ان کے دلائل بہت بدیہی ہیں. کہ جیسے میں نے عرض کیا نا, ابھی ایک مکان کو ہم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اس مکان کا بنانے والا ہے. سائنس 10,000 سال کے بعد بھی جتنا ترقی کرے نا, اس فیکٹ کو نہیں تبدیل کر سکتا کہ جو یہ ایک مکان ہے تو وہ مکان کا کوئی بنانے والا ہوگا. یہ سائنس کے ترقی کرے یا نہ کرے اس سے فرق, بلکہ سائنس اسی بات پہ مبتنی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی. سائنس اسی بات پر, سارا سائنس ٹیکنالوجی اسی بات پہ مبتنی ہے کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. وہ ایک بہت ہی دقیق اس کا ایک نظام ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہوئی, یہ چیز کیوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یہ مثلا ہم اس کو سیکھ لیں, سمجھ لیں کہ بھئی کورونا وائرس کیسے بنا ہے, یا مثلا جو ٹیبرکلوسس کی وائرس ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. کیونکہ ٹیبرکلوسس کا جو مرض ہے وہ صرف ٹیبرکلوسس کی وائرس سے پیدا ہوتا ہے, کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا. اب ہم سمجھ لینا ہر چیز کی وجہ ہے, ہم اس وجہ کو سمجھنے کے لیے تحقیق کریں گے, اس سے سائنس آگے بڑھتی ہے. سائنس کا اصل بنیاد ہی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی, یہ تبدیل نہیں ہوتا جائے گا. یہ پرانے زمانے کے موحدین کو بھی پتہ ہے, آج ہمیں بھی پتہ ہے, 10,000 سال کے بعد بھی پتہ ہوگا کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. تو عرض یہ ہے سائنس بالکل بڑھتا ہے, سائنس بڑھتا ہے, لیکن سائنس وہ بیسک فیکٹس تبدیل نہیں کر سکتے, اس سے تبدیل ہی نہیں ہوتا کیونکہ سائنس کا سارا بنیاد ہی اسی پر ہے. اگر سائنس ایک دن ایک نتیجے پہ پہنچ جائے کہ بھئی کوئی چیز کسی چیز کو بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سائنس کی اپنی نہایت ہے. بھئی سائنس ہم اسی لیے تو ہم پڑھ رہے تھے, بھئی سائنس اسی لیے تو ہم نے پڑھی ہے کہ ہر چیز خود بخود نہیں ہوتی ہے. بھئی ٹھیک ہے نا, پھر تو پورا سائنس ہی باطل ہے. جب ہر چیز کو بنا چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہ پورا سائنس کا اپنا بیڑا ہی غرق ہے. اور پھر میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ کوئی چیز ہو سکتا ہے, کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے, تو یہ اس قاعدے کا انکار ہے کہ اس کو بیان بھی کوئی نہیں کر سکتا. یعنی یہ ایک ایسی اسٹوپڈ, ایسا انسین آئیڈیا ہے کہ کوئی چیز کر سکتا ہے نا. اگر میں لکھ دوں کوئی چیز کر سکتا ہے, تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اسی بات کو آپ نے جو لکھا ہے کوئی چیز بڑی جملہ لکھنے والے کے بغیر ہو سکتا ہے, یہ جملہ کسی بھی بات پہ دلالت کر سکتا ہے. تو آپ نے جو جملہ لکھا ہے آپ کو کہاں سے معلوم کہ اسی بات پہ دلالت کرتا ہے, یا آپ کا یہ سینٹنس کہ چیزیں بغیر وجہ کے کوئی چیز کسی چیز کو بھی کر سکتا ہے اور چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. یہ سائنس کبھی اس کو اس نتیجے پہ نہیں پہنچے گی کہ 2 + 2 5 ہو جائے گا, یا جو ہے کل جز سے چھوٹا ہے, یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ ہمیں بالوجدان معلوم ہے, اور سائنس کا سارا دار و مدار, سائنس کا سارا فاؤنڈیشن انہی باتوں پہ مبتنی ہے. جی سر, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور میں زیادہ مبہم نہ رہا ہوں. جی بالکل. ایک اور سوال ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فزیکل فینومینا آف یونیورس ہیں, جیسا کہ بارش کا آنا یا زلزلوں کا آنا, یا جیسے ابھی لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے, یا اسی طرح بیماریوں کا ہونا, کیا یہ صرف فطرتی عمل ہیں, یا ان کا ہمارے اعمال کے ساتھ یا خدا کے فیصلوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یعنی کہ کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے زلزلے آ سکتے ہیں, یا بارشوں کا تعلق عذاب یا اس چیزوں کی طرح کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے, اسی طرح بیماریوں کا؟ جی. جس نے یہ دنیا بنائی ہے, جس خالق نے اس دنیا کو بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کی طاقت بے انتہا ہے, اور اس کا علم بے انتہا ہے, اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے. اگر وہ چاہے دنیا میں کسی کے عمل کی وجہ سے اس کو جزائے خیر دے یا کسی کو سزا دے, یہ تو بلا شک بلا ریب یہ ہو سکتا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے. دیکھیں ہم جب یہ ایوولوشن کا جو نظریہ ہے یا بگ بینگ کی تھیوری, یہ سب تھیوریاں اس پریزمپشن کے ساتھ ہیں, اس فرضیے کے ساتھ ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے, خود بخود ہو گئی ہے نا, اس فرضیے کے ساتھ ہے. جب ہم ثابت کرتے ہیں محکم دلیل کے ساتھ کہ اس کا خالق ہے, تو پھر یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو جائے گا. بس آپ کا جو
جو آپ جس نظر سے آپ دنیا کو دیکھ رہے تو وہ تبدیل ہو جائے گا کہ نہیں، اس دنیا کا ایک بادشاہ ہے جو ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ہر فعل نہایت ہی حکیمانہ ہے، اور اس کا ہر فعل حساب کتاب کے ساتھ ہے۔ پھر مذہب کی بھی اس میں تعلیمات ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں کہ اگر آپ برے کام کریں گے دنیا میں بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے، آخرت میں بھی، تو یہ تو بلا شک بلا ریب یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ جو دنیا بنائی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی دنیا میں فرشتے ہوں، یہ تو سائنس تو نہیں کہتے فرشتہ نہیں ہے، سائنس تو نہیں کہتا کہ ملائکہ نہیں ہے، سائنس کہتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی جی، اور سائنس خود بھی کہتی ہے، ہر عقل خود کہتی ہے ہمیں جو چیز نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اگر مجھے نظر نہیں آیا وہ موجود ہی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، اور ایک اندھے کو اگر لال رنگ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لال رنگ ہی نہیں ہے۔ اگر پوری انسانیت ہم سب اندھے ہوتے تو ہمارے پاس لال رنگ کا کوئی تصور نہ ہوتا، لال رنگ کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہ ہوتے نا۔ اگر کوئی کہتا کہ لال رنگ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی آواز، ہم سوچتے ہیں اس کا قیاس کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں اگر پوری انسانیت ہم سب اندھے ہوتے نابینا ہوتے تو ریڈ جو کلر ہے یا بلو یا یلو کلر اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہ ہوتے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح، الفاظ نہ ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کیا چیز ہے۔ اگر ہم سنتے کبھی کہ ریڈ بھی کوئی چیز ہے دنیا میں تو ہمارے پاس یہی تصور ہوتا کہ بھئی اس کو یہ مثلا یا نرم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بقیہ حواس سے تشبیہ دیتے کہ بھئی یہ نرم ہے اس کو ٹچ کریں گے، یا سخت ہے، یا اس کو مسموعات سے اس کے قیاس کرتے کہ بھئی ریڈ کلر شاید آواز اس کی بہت آواز کی طرح ہے، وہ بہت یا سریلی آواز ہے، یا اس طرح کی تصور کرتے، یا ٹیسٹ سے اس کو قیاس کرتے کہ بھئی رنگ ریڈ جو کلر ہے وہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، ہمارے لیے 5 حواس رکھے ہیں، یہ 5 حواس بعض جو چیزیں ہیں وہ اگر سامنے ہو تو دیکھ لیتا ہے، اس کے بیانڈ اس کو نظر نہیں آتا۔ اب ایسی چیزیں ہوں دنیا میں جس کو ہمارے حواس خمسہ درک نہیں کرتی تو کون کہتا ہے موجود نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بھئی تمہیں نظر نہیں آتی، دنیا میں ملائکہ ہیں تم سے کئی زیادہ ہیں، ملائکہ زیادہ، اور یہ اللہ کے حکم سے زلزلے بھی لا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش بھی کرا سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ تو سائنس تو یہ نہیں کہتے کہ موجود نہیں ہے، سائنس کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں جی، میں نے دیکھا نہیں ملائکہ کو، سائنس تو کبھی نہیں کہتا کہ اس کا وجود، سائنس خود ابھی کیا کہتا ہے؟ ڈارک میٹر ہے۔ ابھی سائنٹسٹ فزسسٹ کیا کہتے ہیں دنیا میں جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، یہ صرف یہ ابھی جو چیزیں ہم اور آپ ہیں نا، ہم اور آپ جو ہیں، پیریوڈک ٹیبل ہے ہمارے پاس 102 کتنے ہیں؟ پیریوڈک ٹیبل میں کتنے عناصر ہیں؟ کتنے ایلیمنٹس ہیں؟ 102 ہیں، 102 ایلیمنٹس ہیں، جی 102 ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں سے بعض نظر بھی نہیں آتے، چلیں یہ ہیں ہمارے سامنے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ صرف 5% ہے، اور آگے 95% کیا کہتے ہیں؟ وہ ڈارک میٹر ہے۔ ڈارک میٹر کیا کہتا ہے؟ وہ نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو سونگ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے آثار بھی نہیں دیکھ سکتے، بہت کم لوگ ہیں، یعنی بہت کم جگہ ہے اس کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فزیکل اثر ظاہر ہوتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ بھی بہت ہی دقیق حساب کتاب کے ساتھ، اس طرح نہیں ہے کہ ننگے آنکھ سے، نیکڈ آئی سے وہ نظر آ جائے، وہ بہت دقیق حساب کتاب کرتے ہیں، گریوٹی کا فلان کا، اسپیڈ کا، لائٹ کی اسپیڈ کا، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں جو نظر آیا یہ صرف ایک ظاہر ہے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ دنیا پوری کہکشان، چاند وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جانوریں وغیرہ، یہ تو ہمیں صرف 5% چیزیں جو ہیں ہمارے لیے قابل جو میٹیریل ہیں وہ صرف 5% چیزیں ہیں جو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، باقی 95% ہیں جس کو نہ ٹچ کر سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں، اس میں اس 95% میں کیا ہو رہا ہے وہ خود سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں معلوم، وہاں پہ کون کون سے موجودات ہیں، کون کون سے مخلوقات ہیں، وہاں پہ کیا عوالم ہیں بھائی، پھر ایک دن آئے گا نا کہ وہ 95% بھی کہیں گے وہ بھی 5% ہے بھائی، اس سے آگے بھی 95% ہے، یہ بھی تو یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسرا عالم نہیں ہے، دوسرا کوئی دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ پورا دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے خلق کیا ہے یہ اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں گیا۔ جی سر
ایک اور جو ہے وہ فلسفیکل کوسچن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ خدا قادر مطلق ہے